یا رسول اللہ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، دم نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ اس عطا دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حسنین کریمین کو مد نظر رکھ کر سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، جس میں زہرا ہے کلی حسن اور حسین پھول، جس میں زہرا ہے کلی حسن اور حسین پھول۔ بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ مخدوم و رضا کے دیوانوں، آئیے ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر عقیدت اور محبت میں ڈوب کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیے درود نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور من نور اللہ۔ حضرات کافی دیر سے نعت خوانی علماء کرام کی تقاریر آپ بغور سن رہے ہیں۔ مجھ سے پیشتر ہمارے پڑھائی کے دور کے ہم سے کافی سینئر حضرت مولانا غلام جیلانی صاحب بہت بہترین انداز میں ٹائم شارٹ رہنے کی وجہ سے بہت شارٹ میں داستان کربلا آپ سب کے روبرو رکھے۔ دعا ہے اللہ پاک امام حسین کے صدقے میں حضرت کے عمر میں علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے جناب منشی غلام حیدر صاحب کے بھائی یعنی پرانا بھٹا میں پروگرام ہوا، وہاں داستان کربلا لگ بھگ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ سے کچھ زیادہ آپ کو میں سنایا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر اسی مہینے میں آنا ہوا تو جہاں سے آج یہاں ختم کر رہا ہوں وہاں سے اس پروگرام میں شروع کروں گا۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہاں تو بہت کم لوگ تھے جو بوڑھے ضعیف تھے، زیادہ جوان لوگ تو 12-1 بجے بجتے بجتے وہ نکل جاتے ہیں، کیونکہ وہ کچھ سننے نہیں آتے، صرف نعت خوانی کی مستی اٹھانے آتے ہیں، ایک دوسرے الفاظ میں کہیں کہ منورنجن کرنے آتے ہیں۔ لیکن بوڑھے ضعیف ان میں سے نام نہیں جانتا، ان میں سے یہ کہہ رہے تھے تقریباً 4 بج گیا پھر بھی کہہ رہا تھا کہ اور کہیے مزہ آ رہا ہے، ان کا یہ جملہ یاد ہے، اور کہیے مزہ آ رہا ہے۔ 2 بجے 4 ہم کہیں کہ یہ کیسا مزہ ہے کہ یاد حسین میں لطف آ رہا ہے،
ذکر حسین سن کر ایمان میں تازگی پیدا ہو رہی ہے۔ تو بہرحال آج کا مجمع بہت بیدار مجمع ہے۔ اختر بھائی کو سننے کے بعد چلے گئے، پھر اختر بھائی آئیں گے تبھی نوجوان آئیں گے، یہی امید ہے۔ لیکن کچھ لوگ ضرورت سے گئے، اس سے کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ جتنے بیٹھے ہیں اطمینان سے بیٹھے ہیں، سکون سے بیٹھے ہیں۔ جب میں پھر شروع ہو جاؤں گا، پھر اس وقت اٹھک بیٹھک کریں گے تو پھر میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا۔ اگر آپ بہترین طریقے سے سننا چاہتے ہیں، اور سملیا والے جلسہ کرنا بھی جانتے ہیں اور جلسہ سننا بھی جانتے ہیں۔ کوئی اور لوگ ہوتے ہیں گاؤں والے جلسہ کر لیے، دوسرے گاؤں والے آ کے اس کے گاؤں کا نام روشن کر رہا ہے، نبھا رہا ہے، لیکن یہاں والے ایسے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رات گزر رہی ہے۔ وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا، وہ حسین جو دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں پہ سویا، وہ حسین جو اپنے خون سے دنیا کو دھویا، وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا، وہ حسین دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرہ کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ آج تقریباً 1400 سال کا عرصہ گزر چکا، تقریباً مکمل 1400 سال نہیں ہوا ہے، لیکن امام حسین کو کل بھی یاد کیا جا رہا تھا، آج بھی یاد کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ جب تک سنی بریلوی مسلمانوں کے جسم میں رگوں میں خون دوڑتا رہے گا، تذکرہ حسین ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ جب تک مسجد کے ممبر پر محراب پر اذان کی صدا پکار جاتی رہے گی، کلمہ کی شہادت، کلمہ کی گواہی دی جاتی رہے گی، برسم اسلام کا بول بالا ہوتا رہے گا، اس وقت تک حسین تجھے یاد کیا جاتا رہے گا، تیرا نام لیا جاتا رہے گا۔ جب ایک سنی مسلمان کلمہ پڑھنے والا قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، وہاں بھی امام حسین کو وہ دل سے یاد کرتا ہوگا کہ اے حسین، اگر تو نے خون دے کر کے اسلام کو نہ بچایا ہوتا تو نہ آج قرآن صحیح طریقے پر ہوتا، نہ آج نماز کی کوئی پابندی ہوتی۔ مذہب اسلام کو بچایا حسین نے، اپنے خون سے اسلام کو دھویا حسین نے۔ اسی لیے سرکار خواجہ غریب نواز نے کہا، ارے حسین کی تعریف مجھے کرنے بولتے ہو تو سن لو، حسین کیا ہے؟ حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے، حسین دین کی پناہ ہے، اور حق بات یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد امام حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا الہ کی بنیاد امام حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم امام حسین کو کیا سمجھے؟ جب محرم آئے تو ذکر حسین کر لو، حق ادا کر لو۔ کبھی حق نہیں ادا کر سکتے امام حسین کا، زندگی بھر یا حسین کا رٹ لگاؤ، حق نہیں ادا کر سکتے۔ کیسے حق ادا ہوگا امام حسین کا؟ ارے امام حسین نے خون دے کر اسلام کو بچایا ہے، لیکن تجھ سے خون نہیں مانگا جا رہا ہے۔ مانگا کیا جا رہا ہے؟ مانگا وہی جا رہا ہے کہ کم سے کم امام حسین کے مشن پر چلو، امام حسین کی راہ پر چلو۔ امام حسین سے کا صرف نعرہ لگانے سے کامیابی نہیں ملے گی، ارے حسین کا کردار اپناؤ گے کامیابی مل جائے گی، حسین کا طریقہ اپناؤ کامیابی مل جائے گی۔ آج یزید کو کوئی یاد کر رہا ہے؟ کوئی نہیں۔ بہت ہے یاد کر رہا ہے، اپنے حساب سے یاد کر رہا ہے۔ آج بھی ذاکر نائک کا فالوور ہے نہیں؟
ذاکر نائک نے برسوں کئی سال پہلے کہا یہ جو لڑائی تھی کرسی کی لڑائی تھی، سیاسی جنگ تھی اور یزید بھی حق پر تھا، یزید کو بھی رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے۔ کس نے کہا؟ ذاکر نائک نے، اور ان کے فالوورز ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں یزید کا کارنامہ کتنا بڑا اور کتنا برا تھا۔ وہ یزید جو منمانی تخت نشی ہوا، امیر بنا ہٹلر کے انداز میں، اور حکومت کتنے سال رہی؟ 3 سال 7 مہینہ۔ کتنے؟ 3 سال 7 مہینہ۔ لیکن اس 3 سال 7 مہینہ میں کیا 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 یزید نے؟ کیا کیا کیا؟ یقیناً سننے کے بعد روح کا کھڑا ہو جاتا ہے، کتاب پڑھنے کے بعد خود بخود آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یزید کا 3 بڑا کارنامہ۔ سب سے پہلا بڑا کارنامہ یہ کہ خاندان رسول کو میدان کربلا بلا کر 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کرایا۔ یہیں تک بیان ہوا تھا۔ دوسرا کارنامہ یزید کا کہ مدینہ پر چڑھائی کرایا۔ مسلم ابن عقبہ کی سرپرستی میں، کمانڈری میں 12,000 کی فوج دے کر مدینہ پر چڑھائی کرائی۔ وہ مدینہ جو میرے نبی کا پسندیدہ شہر ہے، مدینہ، وہ مدینہ جو پوری دنیا میں کہیں جنت کی کیاری نہیں، لیکن مدینہ میں ریاض الجنہ ہے۔ وہ مدینہ جہاں باب جبرائیل ہے، وہ مدینہ جہاں کی مٹی عرش اعظم سے بھی بہتر ہے، وہ مدینہ جس کا کوئی جواب نہیں، وہ مدینہ جہاں کی مٹی عرش اعظم سے بہتر، عرش معلی سے بہتر، لوح و کرسی سے بہتر، وہ مدینہ جہاں کی مٹی، وہ کون سی مٹی؟ ہر جگہ کی مٹی نہیں، وہ مٹی جو میرے آقا کے بدن کو ٹچ کی ہوئی ہے، مس کی ہوئی ہے، جو میرے آقا کے بدن سے ملی ہوئی ہے، وہ مٹی عرش اعظم سے بھی بہتر ہے۔ وہ مدینہ کتنا لاجواب ہے، اس مدینہ کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن یہ کیسا کلمہ پڑھنے والا یزید تھا کہ اس نے فوج کشی کی اور مدینہ کی بے حرمتی کی ہے۔ کیسی بے حرمتی کہ 3 شبانہ روز وہاں کی پاک دامن عورتوں کے لیے اپنی فوج کو حلال قرار دے دیا تھا۔ یعنی اس کی فوج نے زنا کاری کی تھی 3 روز تک مدینہ کی سرزمین پر۔ اللہ اکبر! لیکن دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، 3 روز تک ایسا ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں آذان نہیں ہو پا رہی ہے، کیونکہ سب لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گھر میں مقفل ہیں، مقید ہیں، کوئی گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہے۔ جو بھی باہر ہو رہا ہے اسے تہہ دیکھ کر دیا جاتا ہے، جان بچانے کی خاطر سے اپنے گھروں میں ہے۔ مسجد نبوی میں آذان نہیں ہو رہی ہے، مسجد نبوی آذان سے محروم ہے۔ مسجد نبوی کے منبر اور محراب میں یزیدی فوج کے گھوڑے لین اور پیشاب کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے منبر اور محراب ناپاک کیا جا رہا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کوئی خیر قوم نہیں، ایک کلمہ پڑھنے والا۔ یزید کی جانب سے اتنی بے حرمتی ہو رہی ہے، لیکن ذرا سنیں، سننے کے بعد ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ جوش سے کہہ دے یہاں سے وہاں تک، یا حسین، یا حسین! اتنا ہی دم ہے سملیا والے میں، اور زور سے بولیے یا حسین، یا حسین! یا علی۔ یا علی! اگر ڈرائیور گاڑی چلائے اور خلاصی سو جائے تو ڈرائیور منع کرتا ہے کہ آپ پیچھے چلے آئیے، میرے سامنے مت رہیے، سوئیے گا مت۔ ایسا نہیں کہ میں اپنے آپ سو جا رہے ہیں، نہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ غور سے سننے کے دھن میں سبحان اللہ یا الحمدللہ یا نعرہ لگانا وغیرہ بھول جاتے ہیں۔ بہرحال زیادہ نعرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس دعا کی ضرورت ہے۔ آپ سب دعا سے نوازیں گے
بولنا اپنا کام ہے، بلوانا مدینے والے کا کام ہے۔ آپ سب کی دعائیں شامل حال رہے گی انشاءاللہ۔ آپ جتنی دیر چاہیں گے یہ ناچیز آپ کو اتنی دیر ضرور سنائے گا۔ لیکن میرے دوست، وہ مدینہ جہاں 3 دن تک بے حرمتی ہوتی رہی، مسجد نبوی کی بے حرمتی ہوتی رہی، ممبر اور محراب کو ناپاک کیا جاتا رہا، اور مدینہ کی عورتوں کی عزت کو نیلام کیا جاتا رہا۔ حضرت سعید ابن مسیب جو کبار تابعین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب مسجد نبوی میں تنہا تھا، پاگل بن کر تھا، اتنے میں مجھے یزیدی فوج نے قید کر لیا اور مجھے مارا پیٹا، میں کچھ بولا نہیں، گونگا بن کر رہا، پاگل بن کر رہا، مجھے پاگل سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب پاگل سمجھ کر چھوڑ دیا، حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ 3 دن تک جب مسجد نبوی میں اذان نہیں ہو رہے تھے، لیکن اس موقع پر کیا ہو رہا تھا؟ یقیناً مسجد نبوی اذان سے محروم نہ تھی، چونکہ مسجد نبوی کا ایک مقام ہے۔ ارے اپنے آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مسجد حرام میں 1 رکعت پڑھے، دنیا کی مسجدوں میں 1,00,000 رکعت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہاں 1,00,000 رکعت پڑھے، مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد ہے، مسجد حرام کہی جاتی ہے، وہاں 1 رکعت 1,00,000 کے برابر۔ لیکن مسجد نبوی میں 1 رکعت پڑھے، یہاں 50,000 رکعت کے برابر۔ کتنا فرق ہے؟ 50,000 رکعت ایک طرف، مسجد نبوی کی 1 رکعت ایک طرف۔ اسی لیے دیوانہ کہتا ہے الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وہ مسجد نبوی جس کی اتنی بے حرمتی ہو، لیکن سعید ابن مسیب کہتے ہیں جب جب اذان کا وقت ہوتا، روضہ رسول سے ہر وقت میں اذان کے وقت میں اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی، اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سن 62 ہجری کا واقعہ، 61 ہجری کربلا کا واقعہ، 62 ہجری مدینہ پر چڑھائی کا واقعہ، 62 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ لیکن وہاں اور میرے مصطفیٰ کتنے ہجری میں اس دنیا سے پردہ فرمائے؟ 10 ہجری۔ تو تقریباً 51 سال کے بعد، 52 سال کے بعد یزید نے فوج کشی کی، بے حرمتی کی، مسجد نبوی کی، پورے مدینہ کی۔ 52 سال کے بعد سعید ابن مسیب کہتے جب جب اذان کا وقت ہوتا، روضہ رسول سے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اذان کے وقت میں اذان دیا کرتے، ہم سنا کرتے، سبحان اللہ۔ اسی لیے تاجدار بریلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ اعلان کرتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء کرام، جشن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، گزارش ہے سانپوں سے محفوظ ہو لو، بریلی کے سائے میں آ کر یہ بولو، کیا بولو کہ میں مجرم آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، یہ نبی کا واقعہ ہے، یہ نبی کا مقام ہے۔ 52 سال کے بعد بھی حیات سے ہیں، اور میرا ایمان بولتا ہے، نبی کا پیغام بولتا ہے، میرے مصطفیٰ یہاں سے 7 سمندر پار مسجد نبوی کے مسجد گنبد خضرا کے نیچے آرام فرما ہے، لیکن ہم غلاموں کو مصطفیٰ مدینہ سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہم غلاموں کو مصطفیٰ وہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا غلام میرے نواسے کی
یاد منا رہا ہے، میری امت میرے لاڈلے کی یاد منا رہا ہے۔ آج کوئی بولتا ہے کلمہ پڑھنے والا امام حسین کا غلام کہ یہ ٹولہ بھی وہ ٹولہ بھی، بار بار ذکر کر کے کیا ملتا ہے؟ کہیں میرا پیسہ برباد تو نہیں ہوتا ہے؟ بار بار جلسہ سجا کر کیا ملتا ہے؟ کہیں میرا نذرانہ فضول تو نہیں ہو رہا ہے؟ یہ کیسی سوچ ہے، یہ کیسی بولی ہے؟ غلام حسین کی ایسی بولی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا پتا یہی تذکرہ اور یہی جلسہ ہم اور آپ کے لیے نجات کا کل قیامت کے دن ذریعہ بن جائے، یہی جلسہ ہم اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ کیا پتا کس علماء کی آپ کی دعا آپ کے صدقے میں یا علماء کے صدقے میں ہم اور آپ کی دعا قبول ہو جائے اور ہم اور آپ کا، ہمارے خاندان، ہم سب کے خاندان والوں کا بیڑا پار ہو جائے۔ آئیے دیکھیے خاندان رسول کا مقام کتنا اونچا ہے، خاندان رسول کا مقام کتنا بالا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کل حسب و نسب ینقطع الا حسبی و نسبی، ہر حسب و نسب قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا، فصل ہو جائے گا، ڈسچارج ہو جائے گا۔ آقا فرماتے لیکن میرا حسب و نسب وہ قیامت میں بھی کام آئے گا، میرا حسب و نسب قیامت میں بھی کام آئے گا۔ اللہ اکبر۔ آل رسول کا کیا مقام ہے؟ تفسیر کشاف میں صاحب تفسیر کشاف بیان فرماتے ہیں، آقا کریم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات علی حب محمد وآل محمد مات شہیدا۔ ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ نبی اور آل نبی کی محبت میں زندگی گزار دیتا ہے، جب اس کی موت آتی ہے، آقا فرماتے ایسے بندے کو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہا جو فرعون کی محبت میں، یہ نہیں کہا جو شداد کی محبت میں، یہ نہیں کہا جو یزید کی محبت میں، بلکہ یوں کہا گیا جو نبی اور آل نبی کی محبت میں زندگی گزار دیتا ہے تو اس کی موت جب ہوتی ہے، جاگنی کے عالم میں جب اس کی موت ہوتی ہے، اسے شہادت کا درجہ نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ میدان کربلا میں تپتی ریت پر 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر تاجدار کربلا، جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسین جوان قاسم کی شہادت ہو رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اون محمد پانجا کی شہادت ہو رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں حسین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹا علی اکبر کی شہادت ہو رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 6 مہینے کا ننھا علی اصغر گود میں شہید ہو رہے ہیں۔ امام حسین کا جگر تو دیکھو، امام حسین کا صبر و استقامت تو دیکھو، امام حسین کی استقلال تو دیکھو۔ وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ ہر موڑ پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں حسین۔ ہم کیسے حسینی ہیں؟ 1 سال فصل ہو، دوسرے سال اگر کھیت میں کچھ فصل کم ہو جائے، ہم خدا کی ناشکری کرتے ہیں، ہم خدا کی بارگاہ کا بے ادب ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا پتا کیوں میرا خدا ناراض ہو گیا، میرے بھائی کو ایک بھی